شازی کو یقین تھا کہ اس کے باصلاحیت بیٹے جہاں رہ کر وہ مقام کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو وہ اپنے تصور میں ان کے لیے دیکھا کرتا تھا۔ توین چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے شازی کے لیے نئی منزل طے کرنا ضروری تھا۔ یہ نئی منزل بغداد سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ بغداد ایک ایسا پرسکون جزیرہ تھا جہاں سب کچھ پانے کی تمنا میں دنیا بھر کے لوگ کھنچے چلے آ رہے تھے۔ منصور عباسی کا بسایا ہوا یہ عظیم شہر اگرچہ اپنی سابقہ سیاسی اہمیت کھو چکا تھا، مگر علمی، صنعتی، تجارتی اور تعمیری لحاظ سے اس وقت بھی دنیا میں اس کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ یہ امن و سلامتی کا ایک ایسا گہوارہ تھا جہاں ہر کوئی اپنی الگ دنیا آباد کر کے فکر جہان سے بیگانہ ہو جاتا تھا۔ عمرا کے لیے یہ عیش و راحت کی نہ ختم ہونے والی محفل تھی جس میں آنکھ کھولنے سے آنکھ بند کرنے تک کوئی وقفہ نہ تھا۔ عباسی خلفاء کے ذوق تعمیر نے اس خوبصورت شہر کو طلسماتی داستانوں کا مصداق بنا دیا تھا۔ اس کی رونق اور رعنائی کے ہوش ربا قصوں پر باہر کے لوگ مشکل سے یقین کرتے تھے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، یہ دور عالم اسلام میں بڑی بدامنی کا تھا۔ یورپ کی جانب سے اسلامی دنیا پر حملے جاری تھے اور ان کے دفاع کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی متحدہ قوت موجود نہ تھی، جبکہ پوری طاقتیں اتحاد میں یقینی کامیابی کے گر پر عمل پیرا ہو چکی تھی۔ سلجوکیوں کے مرد آہن ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں میں خانہ جنگی اور عبیدی حکمرانوں کی عاقبت اندیشی کے باعث نصرانیوں کو عالم اسلام پر یلغار کا سنہری موقع مل چکا اور بیت المقدس نصرانیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک عالم اسلام کے مذہبی رہنما القدس کی آزادی کے لیے وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتے رہے۔ ان کی پکار پر عوام جمع بھی ہو جاتے تھے، جن کے دباؤ کے سامنے مجبور ہو کر مقامی حکمران القدس کی آزادی کے لیے اعلان جہاد بھی کر دیتے تھے، مگر ان مہمات کی لہریں چند میلوں تک نصرانیوں کے مقبوضہ قلعوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی۔ بغداد میں ملک شاہ سلجوقی کے جانشین سلطان برقیارق کے زمانے میں القدس کے حوالے سے ایک تحریک برپا رہی، مگر اس کے بعد مسلم حکمرانوں کی بے اتفاقی اور خود خلافت بغداد کی عدم دلچسپی دیکھ کر عوام بھی خاموش ہو گئے۔ بغداد حسب سابق ایک خوابیدہ شہر تھا جہاں لوگ حسین خوابوں کی تعبیریں تلاش کرنے آ رہے تھے۔ باہر کی دنیا، عالمی سیاست اور بیرونی خطرات سے اس جزیرے کو کوئی واسطہ نہیں تھا۔ شازی نے دوین سے بوریا بستر باندھ کر بغداد جانے کے لیے سوچ و بچار شروع کی تو اسے یاد آیا کہ اس کا ایک دوست مجاہدین بہروز وہاں کسی بڑے حکومتی منصب پر فائز ہے اور وہ اس سے مدد لے کر بغداد میں قدم جما سکتا ہے۔ رومی نسل کا گورا چٹا بہروز دوین میں ایک کم حیثیت شخص تھا۔ بعض مورخ تو اسے غلام بتاتے ہیں، اس کے باوجود وہ علوم و فنون میں ماہر تھا۔ قسمت آزمائی کرنے کے لیے دوین سے فارس اور پھر سلجوقی دربار میں جا پہنچا۔ وہاں اس کے علم و فضل کے باعث اسے پہلے سلطان وقت شاہ مسعود سلجوقی کے شہزادوں کا تعلیق بنایا گیا اور پھر جمال الدولہ کا خطاب دے کر بغداد شہر کا منتظم اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ شازی کو بہروز سے پرانے مراسم کی وجہ سے خاطر خواہ تعاون کی امید تھی، چنانچہ وہ ایک دن اپنے کنبے سمیت دوین سے روانہ ہوا اور کئی ہفتوں کے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے بغداد پہنچ گیا۔ بہروز نے شازی کا پرتپاک استقبال کیا، اسے اپنے پاس رکھا۔ شازی یہاں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل بنانے آیا تھا اور اب اس کے مخلص دوست بہروز کا اس سلسلے میں فکر مند ہونا لازمی تھا۔ ان دنوں بغداد میں مسترشد باللہ مسند خلافت پر براجمان تھا۔ وہ سابقہ خلفاء کی بنسبت کم حیرت انگیز خوبیوں کا مالک تھا۔ عیش و عشرت سے اس کا کوئی واسطہ نہ تھا، درویشوں کی طرح صوف کا لباس پہنتا اور قصر خلافت کے ایک گوشے میں عبادت خداوندی میں مشغول رہتا تھا۔ اس کا دور امن اور خوشحالی کا دور تھا۔ گزشتہ خلفاء کے زمانے سے عوام پر عائد ٹیکس موقوف کر کے اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اگرچہ خلافت عباسیہ کا دائرہ کار عملی طور پر بہت محدود رہ گیا تھا، تاہم اس بچے کچھ علاقے میں اس نے شرعی احکام کے نفاذ کا غیر معمولی اہتمام کیا اور انتظامی لحاظ سے قابل تعریف تبدیلیاں لا کر نظام حکومت کو بہترین خطوط پر استوار کر دیا تھا۔ بغداد کے سیاسی پس منظر پر گزشتہ 2 صدیوں سے ان خود مختار حکمرانوں اور سلاطین کا گہرا اثر تھا جن کے آباء و اجداد کبھی خلافت کے ادنا جاگیردار شمار ہوتے تھے۔ ان دنوں بغداد سلطان مسعود سلجوقی کے زیر اثر تھا اور ہر حکمران کی طرح وہ بھی دربار خلافت کے احترام کے باوجود اس مرکز اسلام کو اپنے سیاسی مفادات کے تابع رکھنا چاہتا تھا۔
بغداد میں اپنا منتظم اعلیٰ مقرر کرنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ترک امراء بغداد میں خلیفہ کے محافظ کی نہیں بلکہ خلیفہ گر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایسے حالات میں بہروز نے محسوس کیا ترکوں کے مقابلے میں ایک کرد کے لیے بغداد میں ترقی کے امکانات زیادہ نہیں ہے، چنانچہ وہ شازی کے لیے کوئی اور مناسب جگہ سوچنے لگا۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں سلطان مسعود نے بہروز کی کارکردگی سے خوش ہو کر اسے تکریت کی جاگیر بخش دی۔ بہروز کے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام تھا، مگر بغداد میں اپنے فرائض انجام دینے کے ساتھ وہ تکریت کی جاگیر کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شازی کو اس کام کے لیے موزوں سمجھا اور اسے وہاں جاگیر کا انتظام سنبھالنے پر رضامند کر لیا۔ کچھ دنوں بعد شازی اپنے نوجوان بیٹوں اور کنبے سمیت تکریت چلا آیا۔ تکریت دیار دجلہ کے کنارے ایک پرسونق شہر تھا، ایک نہایت مضبوط قلعہ اور بلند فصیل اس کے دفاعی انتظامات کے ناقابل تسخیر ہونے کا پتہ دیتے تھے۔ شہری آبادی چند پہاڑوں پر آبادی تھی، بلکہ قلعہ شہر کے شمال میں 100 فٹ بلند چٹان پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ شہر مدینہ الاسلام بغداد سے 30 کوس 90 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تکریت پہنچ کر شازی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس منزل تک پہنچ چکا ہے جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ دوین کا ایک دہقانی کرد وادی دجلہ کے سرسبز و شاداب علاقے میں اتنی بڑی جاگیر اور اتنے مضبوط قلعے کے منتظم کی حیثیت سے جس عزت و توقیر کا مالک بن چکا تھا وہ اس کے آباء و اجداد میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ اب اپنی اولاد کے شاندار مستقبل کی بنیاد رکھ کر آرام سے سفر آخرت پر روانہ ہو سکتا ہے۔ کچھ مدت بعد شازی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تکریت ہی میں اس کی تدفین ہوئی، جس پر بعد میں عقیدت مندوں نے ایک گنبد بنا دیا۔ بہروز کو شازی کی وفات کی اطلاع ملی تو اسے نہایت رنج ہوا۔ اس نے شازی کے بڑے بیٹے ایوب کو باب کے عہدے پر مقرر کر دیا۔ ایوب، جو بعد میں نجم الدین کے لقب سے مشہور ہو کر نجم الدین ایوب کہلایا، ایک ہوشیار، متحمل مزاج اور دور اندیش نوجوان تھا۔ تکریت کے قلعہ داری کا عہدہ سنبھالتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تقریر خداوندی اس کے خاندان سے اتنا بڑا کام لینے کا فیصلہ کر چکی ہے جس کے تذکرے قیامت تک گونجتے رہیں گے، اور مورخ تاریخ کا وہ باب نہایت سرمستی کے ساتھ تحریر کرے گا جس میں اس کی اولاد کی شمشیروں سے صلیبیوں کی صفیں درہم برہم ہوتی نظر آئیں گی۔